السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، اللہ باری عز اسمہ کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم دولت دے کر اس فانی دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ عظیم دولت ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ ایمان بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب اور مقبول ہے، اور ایمان والا بھی اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے۔ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے، ایمان والے تھے، تو ہم بھی ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم بھی مومن کہلائے، اور ہماری نسلیں بھی مومن اور اس مسلمان کہلاتی ہیں۔ اصل میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو جب ایمان اتنا محبوب ہے اور مذہب اسلام اتنا محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ دین اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں۔ مقبول صرف اور صرف مذہب اسلام ہے۔ ایمان یہ استقامت چاہتا ہے، اسلام اصل میں یہ استقامت چاہتا ہے۔ اس روئے زمین پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک عرب و مسلمان اور مومن کہلانے والے بس رہے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو کون سا ایمان محبوب ہے اور کون سا مومن اللہ کے یہاں مقبول ہے، ہمیں وہ اس چیز کو سمجھنا ہے۔ جس طریقے سے قرآن کریم کی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب ٹھہرایا اور پھر اس پر استقامت اختیار کی۔ استقامت کے معنی اصل میں جم جانے کی آتی ہیں، ٹھہر جانے کی آتی ہیں، کسی چیز کے اوپر جماؤ پیدا کر لینا، ٹھہراؤ پیدا کر لینا، اس کو استقامت کہتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت کو استقامت ہی محبوب اور مقبول ہے، ورنہ اس زمین پر کتنے مسلمان بس رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں اس کا علم بھی یہ معلوم بھی ہے، لیکن کتنے مومن اور مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کے گھر میں مسجد میں آتے ہیں، وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ ہمیں دنیا میں کسی نے منع نہیں کیا کہ نماز مت پڑھو، کسی نے منع نہیں کیا کہ داڑھی مت رکھو، کسی نے منع نہیں کیا کہ اسلامی لباس مت پہنو، ہمیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم جھوٹ بول کر کے تجارت کرو، رشوت کے لین دین کے ساتھ تم اپنا بزنس کرو، اپنی زندگی گزارو، لوگوں سے روٹ کر کے تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو، کس نے کہا ہم سے؟ تین چیزیں ہیں جو انسان کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، تین چیزیں ہیں جو انسان کے ساتھ کام کرنے میں رکاوٹ بنتی ہیں، استقامت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ایمان اور مسلمان لوگوں استقامت میں اور ایمان اور اسلام پر جمنے میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ انسان کا نفس ہے۔ کہ نفس جو ہے کبھی اس کو پنج وقت نماز پڑھنے پہ آمادہ نہیں کرتا، اور یہ کہتا ہے کہ بہت زندگی باقی ہے، ابھی کہاں سے نمازی بن رہا ہے۔ جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ اگر تو جھوٹ بول کر تجارت نہیں کرے گا تو تیری تجارت میں نفع نہیں ہوگا، جھوٹوں کی دنیا ہے۔ تو نفس کام کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ دوسری چیز جو استقامت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ شیطانی دھوکہ ہے، اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے تجارت کے لیے تو اس کا نفس اسے سمجھاتا ہے، اس کو ہیلے اور بہانے دکھاتا ہے کہ تیرے پیچھے بیوی بچے ہیں، اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا تو تیری تجارت میں نفع نہیں ہوگا، اس لیے تیرا جھوٹ بولنا فرض ہے مصلحت، اس لیے وہ جھوٹ بول کر کے مال کو حاصل کرتا ہے۔ رشوت کے لین دین میں اس کا نفس اسے سمجھاتا ہے کہ رشوت کے بغیر دنیا کہاں چل رہی ہے، اور ساری دنیا میں لون اور رشوت اور بیاج کا کاروبار ہے، لہذا اگر تم نے ہی کر لیا تو کون سا بڑا گناہ ہے، اس کا نفس اسے سمجھاتا ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، اس کا معامل نہ بننا، نفس ہمیں سمجھاتا ہے۔ تمہارے ساتھ کس نے خیر خواہی کی کہ آج تم خیر خواہ بن کر پڑوسی کے ساتھ کھڑے ہو؟ کون سا تمہارے ساتھ بھلائی کرنے والا ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی کیے جا رہے ہو؟ نفس اس کو سمجھا۔ تو استقامت کے اندر کے راستے میں نفس رکاوٹ بن رہا ہے۔ تیسرا رکاوٹ بننے والی جو چیز وہ شیطان ہے۔ شیطان کو قرآن نے پہلے کہہ دیا کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الانسان عدو مبین، کہ انسان کا دشمن
اس کا بھائی نہیں، اس کا دوست نہیں، اس کے پڑوسی نہیں ہے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتے دار دشمن نہیں ہے. لیکن آج انسان اپنے بھائی کو دشمن سمجھتا ہے، بھائی بہن کو دشمن سمجھتا ہے، بہن بھائی کو دشمن سمجھتی ہے، رشتے دار کو دشمن سمجھتی ہے. بڑا کھلا ہوا میرا بڑا دشمن ہے، پیٹھ پیچھے وار کرتا ہے. اور دشمنی کہاں سے آئی؟ جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان الانسان عدو مبین، کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن تمہارے ساتھ رہنے والا شیطان ہے، جس نے عہد الست میں اللہ رب العزت سے اجازت لیا تھا کہ باری تعالیٰ تو مجھے اجازت دے، میں تیرے بندوں کو زمین پر بہکاتا رہوں گا قیامت تک. اللہ نے بھی کہا کہ جا، جو میرا خاص بندہ ہو وہ تیرے بہکائے میں نہیں آئے گا. تو یہاں تو ایمان کی جانچ ہو رہی ہے، ہمارے ایمان کو آزمایا جا رہا ہے. تو شیطان جو ہے راستوں میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، موڑیں ڈالتا ہے. شیطان پکڑ کے کھینچتا نہیں کہ تو مسجد میں مت جا، شیطان اس کو سمجھاتا ہے، اس کو سمجھاتا ہے، اس کو ہیلے بہانے دکھاتا ہے. لہذا شیطان نے نماز کے بارے میں ہیلا بہانا اس کو دکھلایا کہ اتنے سارے مسلمان ہوئے زمین پہ ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اگر تو بھی نہیں پڑھا تو کون سا گناہ کیا تم نے؟ لہذا لوگوں کو دیکھ کر اس کا بھی نفس اس کے اوپر جم گیا، میں بھی نماز نہیں پڑھوں. اتنے مسلمان ہیں جو اپنے چہرے کو داڑھی سے نہیں سجاتے. تو نے اگر کٹا لیا داڑھی کو اس طرح پھرا لیا تو کون سا گناہ کیا تم نے؟ جبکہ داڑھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی رکھنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ اور تراشو مونچھوں کو چھوٹی کرو. پتہ یہ چلا کہ داڑھی رکھنا یہ شعائر اسلام میں سے ہے، اسلام کے شعائر میں سے، یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے داڑھی رکھنا. اب شیطان ہے کہ اس کو ہیلے بہانے سے، ابھی جوان ہے، ابھی کہاں سے بزرگی کے راستے پہ جا رہا ہے، ابھی کیوں داڑھی رکھ رہا ہے؟ داڑھی رکھے گا تو تجھے لوگ حقارت کی وجہ سے دیکھیں گے، تجارت میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں. اب شیطان نے صرف ذہن میں بات ڈال دیا، نفس میں سمجھا دیا. اب یہ داڑھی کے ڈال کے دنیا میں پھر رہا ہے. کتنے ایسے لوگ ہوں گے جب میدان محشر قائم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے کہ ایمان والے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت حاصل کریں. تو کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قدم کو بڑھائیں گے آگے، اور فرشتے انہیں منہ کے چہرے پہ تھپڑ مار مار کے پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، پیچھے ہٹا رہے ہوں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ فرشتوں انہیں چھوڑ دو، یہ تو لگتا ہے میرا امتی ہے، اس لیے تو میرے پاس آ رہا ہے. تو معلوم ہے فرشتے کیا جواب دیں گے؟ فرشتے جواب یہ دیں گے، فرشتے یہ جواب دیں گے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً یہ آپ کا امتی تھا، دنیا میں امتی تھا، لیکن یہ آپ کی سنتوں کو پاؤں تلے روکتا تھا. تو اس کا کیا حق بنتا ہے کہ آج میدان محشر میں آپ کے سامنے آئے؟ اس نے چہرے سے دانے کو غائب کیا، اس نے آپ کی سنتوں کو پاؤں تلے روکا، اس نے نمازوں کو پامال کیا تھا. اس لیے ایسے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی. کم بڑا گناہ ہے.
दाढ़ी का ना रखना, और ऊपर से फिर जुड़ा दिए कि क्या सारा इस्लाम दाढ़ी में रखा हुआ है? क्या अगर दाढ़ी के तालिब क्या मोमिन नहीं है? क्या मुसलमान नहीं है? मुसलमानों में उसकी गिनती नहीं है। अब जरा सोचें कि जिस चीज को, जिस अमल को शान इस्लाम में से करार दिया गया हो, इस्लाम की निशानियों में से एक निशानी करार दी गई हो, इसीलिए तो उलमा ने मसला बयान किया है कि बगैर दाढ़ी वाले की गवाही भी कबूल नहीं है। चाँद की गवाही बगैर दाढ़ी वाले की कबूल नहीं है। बगैर दाढ़ी वाला अगर चाँद देखा हुआ है और आकर के गवाही दे रहा है कमेटी में कि मैंने चाँद देखा है, उसके चेहरे पे दाढ़ी ने उसको बना दिया जाएगा कि जबकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पामाल करने में तुझे झिझक पैदा नहीं महसूस नहीं हो रही है, तो अल्लाह के चाँद की गवाही देने का तुझे क्या हक बनता है? दाढ़ी का एक मकाम है शान इस्लाम में से, हमें इस चीज को समझना चाहिए। इसकी फजीलत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही अहम बात बताई कि दाढ़ी के एक एक बाल की हिफाजत के लिए 70 फरिश्ते मुकर्रर। अगर जो कोई दाढ़ी पे उस्तरा फिराता है, गोया कि वो फरिश्तों के गर्दनों को काट रहा है। तो शैतान ने हमें ये समझा दिया, अभी तो तू जवान है, अभी से कहाँ बुजुर्गी के रास्ते पे आना। तो दूसरी चीज जो इस्तिकामत के ऊपर रुकावट बन रही है वो शैतान है। और तीसरी चीज जो है वो इंसान की नफ्सानी ख्वाहिशात है, रिश्तेदार है। नफ्सानी का ऐसा नफ्स को तो बतला दिया, रिश्तेदार है, दोस्त अहबाब है। अब रिश्तेदार कह रहे हैं, बात बात पे ताड़ा देते हैं। घर में टीवी है, माँ बाप चाहते हैं कि टीवी मेरा ना रखो, गलत चीजें बच्चे मोबाइल में ना देखें, मोबाइल बच्चे ना लें, लेकिन बच्चे मानने को तैयार हैं। अब ये उस जगह रुकावट बन रही है, इस्तिकामत में रुकावट बन रही है। यानी ईमान को मुकम्मल करने, ईमान को जमने के लिए बच्चे हमारे रुकावट बन रहे हैं। कभी बच्चे नमाजी बनना चाहते हैं, नमाज पढ़ने की कोशिश करना चाहते हैं, माँ बाप कहते हैं कभी से कहा तो नमाजी बनने जा। बच्चे कभी सुन्नत लिबास पहनने की ख्वाहिश करते हैं, चाहते मैं सुन्नत लिबास पहनूं, माँ बाप रुकावट बन रहे हैं। कभी से कहा सुन्नत लिबास पहनेगा? हमारे पूरे खानदान में कोई नहीं पहनता, तू पहनेगा तो लोग क्या कहेंगे? ये तीन चीजें हैं जो इस्तिकामत के ऊपर रुकावट बन रही है। इन सब चीजों के ऊपर हमें गौर करना होगा। और ईमान नाम इस्तिकामत का नाम है कि हमें बिला झिझक, हम मुसलमान हैं, हमें नमाज पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे सारी दुनिया हमें ताना दे। हमें चेहरे को दाढ़ी से सजाना है, लोग चाहे हमें अकादत की नजर से देखें, इसलिए कि दुनिया ये फानी दुनिया, ये आजमाइश की दुनिया है, ये चंद दिन की दुनिया है। असल चीज ठिकाना वो आखिरत है, वो आखिरत है कि हमें अपने पेशानी को, अपनी नाक को सजदे से आबाद करने की जरूरत है। सहाबा ने कितनी अज़ियतें उठाई, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफें उठाई, फिर भी ईमान पे डटे रहे, ईमान पे डटे रहे। जब ईमान का ऐलान किया, सहाबा को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, कैसी कैसी अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ी। लेकिन याद रखना, ये कुफार मुशरिकीन हमारे दुश्मन है, हमारे दुश्मन रहेंगे। जो अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है वो हमारा दोस्त कैसे बन सकता है? जिसकी दुश्मनी का ऐलान खुद कुरान ने किया है वो हमारा दोस्त कैसे बन सकता है? हाँ, दोस्त बन करके, मीठे बन करके हमारे कंधों से कंधा मिलाएंगे, लेकिन जब बारी आएगी तो पीछे से वार करेंगे, वो पीछे से वार करने वाले। और ईमान को ऊपर जमने के, ईमान को मजबूत बनाने के लिए
ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے صحابہ اکرام کو اتنا آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا، اتنی تکلیفیں برداشت کی صحابہ اکرام نے. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. اتنا انہیں ستایا گیا، اتنا آزمایا گیا، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنا اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا حتى يقول الرسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اللہ تیری مدد کب آئے گی. اتنا آزمایا گیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، الا ان نصر اللہ قریب. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے، بہت قریب ہے. چنانچہ دیکھ لو مدینہ منورہ میں جب پہلی جنگ کفار مشرکین سے، تو اس میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ہتے تھے 313. کفار مشرکین کا 1000 کا لشکر، رمضان مبارک کا مہینہ، مئی جون کی گرمی، 2 تلوار، 313 صحابہ اکرام، چند گھوڑے، اور یہ میدان میں لے کر نکل گئے، میدان میں لے کر نکل گئے. اللہ رب العزت نے وہاں کہا الا ان نصر اللہ قریب. 1000 صحابہ اکرام، 70 صحابہ شہید ہوئے اور 70 کفار و مشرکین مارے گئے اور 70 قید کیے گئے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، کامیابی نصیب فرمائی، چونکہ صحابہ استقامت کا جھنڈا بن چکے تھے، شیشہ پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ ہماری کامیابی تو اسی میں. اور پھر اس کے بعد کتنی جنگیں ہوئی لیکن ایمان سے نہیں. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ہمیں مسجد تک نہیں لا پا رہا ہے، ہمیں سنتوں پہ کھڑا نہیں کیا کر پا رہا ہے. اتنا کمزور ایمان. تو بتائیے موت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ ہمارے پاس آئے گا اور شیطان بھی اس وقت ساتھ میں ہوگا. ایک طرف شیطان ہوگا، ایک طرف فرشتہ ہوگا. شیطان ٹھنڈے پانی کے پیالہ لے کر کھڑا ہوگا اور نزا کے عالم کے پیاس کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نزا کے عالم کے وقت کی پیاس اگر 7 سمندر اس کو پلا دے تب اس کی پیاس نہیں بجھے گی. اور شیطان کہے گا دیکھو کلمہ مت پڑھنا، میں تجھے ٹھنڈا پانی کا پیالہ دوں گا. کلمہ مت پڑھنا، میں تجھے ٹھنڈے پانی کا پیالہ دوں گا. کتنی کڑی آزمائش ہوگی. اس وقت کیا چیز ہمیں بچائے گی شیطان سے؟ یہ زندگی کے سنتوں پہ عمل کرنے والی زندگی، اعمال ہمیں بچائے گی. جو شخص اپنے ایمان کو جانچ کر کے پرکھ کر کے زندگی گزارا ہوگا کہ میں مومن ہوں اور میں اپنی زبان سے جھوٹ بولوں، میں دوسروں کو دھوکہ دوں، میں اپنی آنکھ کا غلط استعمال کروں، اپنی کانوں کا غلط استعمال کروں. جب آنکھوں کا صحیح استعمال کرے گا، زبان کا صحیح استعمال کر کے زندگی گزارے گا، کانوں کا صحیح استعمال کر کے زندگی گزارے گا، مال اچھی حلال طریقے سے کمائے گا، حلال جو ہے اس کو خرچ کرے گا، پھر جا کر کے اس کی موت بھی ویسے ہی آئے گی. اور موت کا سامنا ہر ایک کو کرنا ہے. اب تو انسان موت کے ڈر سے ڈرتا ہے. میں موت کا تذکرہ مت کروں، بڑا ڈر لگتا ہے. حالانکہ موت ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اسی کی تیاری کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے کہ موت کی، قبر کی، حشر کی تیاری کر کے آنا. من مانی زندگی گزار کر کے مت آنا، من چاہی اور للچاہی زندگی گزار کر کے میرے پاس مت آنا. رب چاہی زندگی گزار کر اللہ کے پاس جانا ہے.
انسان دنیا میں رہ کر کے دنیا کے دھوکے میں پڑ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے. کتنے سارے دنیا والے لوگ گاڑی گھوڑوں سے گھوم رہے ہیں, بنگلوں میں زندگی گزار رہے ہیں, ایش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیا سیر و تفریح لوگوں کی ہے. زندگی تو ان کی نہیں ہے. زندگی تو اس کی ہے جس کا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے, اور جو شخص ایمان پر مستقیم ہو جاتا ہے, استقامت اختیار کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. یہ خوشخبری سن لو ایمان والو, استقامت والو, خوشخبری سن لو. تمہارے لیے سعادت کی بات یہ, نیک بختی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمیشہ کا بہترین ٹھکانہ تمہیں عطا فرمائے گا. جنت میں ہمیشہ کا بہترین ٹھکانہ اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے. تو اپنے ایمان کا مذاکرہ کرنے سے اور اعمال صالحہ کا مذاکرہ کرنے سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاکرہ کرنے سے, صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفات کا مذاکرہ کرنے سے ایمان کے اندر پختگی آتی ہے, ورنہ انسان بزدل بن جاتا ہے. انسان بزدل بن جاتا ہے, قدم قدم کو ڈر کے رکھتا ہے دنیا والوں سے. دنیا قدم کو پھڑ کر رکھنے کی جگہ ہے. کیسے کہ آج ہر طرف فتنوں کا جال پھیلا ہوا ہے, ایمان کے ڈاکو ہر طرف پھیل رہے ہیں. اپنے ایمان کو بچا کے محفوظ ہوئے بازار میں جاؤ. تو فرمایا کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا, نیچی نگاہیں کر کے چلنا, کسی نامحرم کو للچائی نظر سے مت دیکھنا, ورنہ یہ تمہاری آنکھوں کا زنا ہوگا, پھر آنکھوں کو وہ سزا دی جائے گی. کسی نامحرم کو للچائی نظر سے مت دیکھنا. اور آج تو آنکھوں کا بچانا مشکل, تو ہمارے ایمان کہاں سے محفوظ ہوگی؟ تو ایمان کے استقامت کے لیے, ایمان کی حفاظت کے لیے, ایمان کی پختگی کے لیے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ کے گھر میں آنا ہوگا, اللہ کے گھر کو آباد کرنا ہوگا. ہمیں اپنے ایمان پر محنت کرنی پڑے گی, پھر جا کر کے ہمارا ایمان بنے گا, اور پھر وہ ایمان ہمیں سچائی کے راستے پہ لا کے کھڑا کرے گا. پھر وہ ایمان ہمیں جو ہے صلاح پہ لا کے کھڑا کرے گا. رشوت سے, سود سے, سب چیزوں سے ہمیں وہ ایمان دور رکھے گا. تو دوستو, اسی ایمان کی فکروں کو لے کر کے ہمارے اکابرین علماء کرام, بزرگان دین کہ کس طریقے سے پوری امت کے اندر ایمان 100% زندہ ہو جائے, اجتماع رکھا جاتا ہے کہ امت کو جمع کیا جائے, ان کے سامنے دین کی باتیں کی جائے, ان کو اللہ رسول کی باتیں بتلائی جائے, ان کو ایمان کی اہمیت اور اس کی عظمت کو بتلایا جائے, تاکہ ان کے ایمان کے اندر پختگی پیدا ہو اور ان کے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. تو متل گراؤنڈ کے اندر اجتماع رکھا گیا ہے. تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ سارے لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر جو ہے وہاں متل گراؤنڈ پہنچے. اور آج ابھی سے کل سے اجتماع شروع ہے, اور آج مغرب کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. عشاء تک جو مغرب کا بیان ہوگا, پھر دعا ہوگی. تو ہم ان بزرگان دین کی باتوں کو سننے کے لیے کہ ہمیں نہیں معلوم, ہمارے دل پہ ان کی باتوں کا اثر پڑ جائے, اثر انداز ہمارا دل ہو جائے اور ہماری زندگی بن جائے. ہمارے کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں, کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل رہی ہیں, کتنے نوجوان کی زندگی بدل رہی ہے. ہدایت و تبلیغ کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں. مجھے اللہ نے ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے کہ جب دین کی کوئی باتیں تمہیں پہنچ جائے, تم دوسروں تک پہنچانے کی فکر کرو. تم خود نمازی ہو تو دوسروں کو نماز کی اہمیت, نماز کی عظمت کو بتلا کر ان کو مسجد میں آنے کی فکر کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی تھے, پوری دنیا کے نبی بن کر کے آئے. ہم اس عالمی نبی کی عالمی امت ہے, اور عالمی سطح کا کام دے کر کے دعوت و تبلیغ کا اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. ہم خود ذمہ دار کوئی حیثیت سے اجتماع میں جائیں, اس میں شرکت کریں, وہاں سے باتوں کو سنیں, نیک عزائم کر کے ہم جو ہے
وہاں سے آئے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں کے اندر کچھ تبدیلی لائے گا اور پھر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔